الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رئیس المادحین عربی کا لفظ ہے شاید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں میں اس وقت جو رئیس ہیں، رئیس کے بھی معنی اردو میں جس کو آپ سردار کہتے ہیں، محترم الحاج محمد اویس رضا صاحب قادری آپ کے سامنے اپنی بہت پیاری آواز اور انداز میں ثناخوانی فرما رہے تھے۔ میری جتنی عمر ہے اس میں نے جن لوگوں کو نعت شریف کے لیے لوگوں کا مزاج بناتے دیکھا ہے، الحاج محمد اعظم چشتی صاحب تھے، ان کا ایک دور تھا، رات رات بھر لوگ ان کو سنتے تھے، انہوں نے نعت کا ایک ماحول بنایا۔ پھر الحاج محمد علی ظہوری صاحب تھے، یہاں اور بھی بہت سے نام، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محترم الحاج اویس رضا صاحب نے ہزاروں لوگوں کو نعت شریف کی محبت سکھائی ہے اور اس طرف لگایا ہے اور ایک مزاج بنایا ہے ان کا، جس کو انگلش میں کنٹریبیوشن کہتے ہیں۔ نعت شریف کے حوالے سے ان کا نام رہے گا۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ اور میں نے افریقہ میں میرے ساتھ تھے کچھ مہینے پہلے، تو دل سے یہ دعا دی تھی کہ حضور ان کی نعت سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سن لیں اور انہیں وہ قبولیت ملے کہ جہاں بھی سنائیں، جو نعت سنے اسے حضور کی زیارت ہو جائے۔ بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے، حالانکہ میں اس وقت کھڑا قریب آ کے کیوں نہیں بیٹھ رہا تھا، میرا سر گھوم رہا ہے، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں سوئے ہوئے اور 8 گھنٹے کا سفر کر کے آج پہنچا ہوں۔ جب آیا تھا تو یہاں یہ انتظام ہو رہے تھے تو میں نیند نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی جو حالت ہے یہ ان کا ہی ہمت ہے، ابھی ماشاءاللہ جوان ہے، اللہ ان کی جوانی باقی رکھے اور جتنا یہ عمر بڑھتی جائے اتنا ہی ان کی ہمت بڑھتی جائے۔ جو نظامت فرما رہے ہیں وہ نئے نوجوان ہیں، ان کے منہ سے جتنے کلمات ایسے نکل گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ جو موقع ہے، میں اس موقع پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی غلطی سنانے کھڑا ہوتا ہوں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ اچھی سمجھ رہے ہوں اس سے آپ کو روک دوں تاکہ اس کو مزید نہ پھیلایا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج اس طرح کی گفتگو نہیں، صرف نظامت والے سے 2-4 جملے ضرور نکلے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ میرا خیال واقف نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میلاد میں لگا دوں۔ اگر یہ ان کے پاس روایت ہے، نہ میں نے سنی ہے نہ میں نے پڑھی ہے، اس لیے، لیکن میلاد شریف منانا، اس پہ خرچ کرنا، اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ لیکن یہ حوالہ جو انہوں نے سنایا، کوئی یہ نہ کہے کہ کوکب نورانی بیٹھا تھا تو اس نے کیوں نہیں کچھ کہا، صرف اس لیے کہ وہ سند نہ بن جائے، ورنہ اور خدا گواہ ہے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے، وہ آپ کو سنا رہے تھے، وہ سارے میرے عیب ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ گناہگار ماشاءاللہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جو بات صرف دین کی آتی ہے تو وضاحت، آج آپ کو ایک پیغام دینا ہے۔ مجھے بتائیں، جب اویس رضا صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے، آپ کے دل کا تعلق مدینے سے جڑا تھا یا نہیں جڑا تھا؟
صرف اتنا پوچھنا ہے مجھے آپ سے، کسی کا 1% اور کسی کا شاید 90%، ہر ایک کی ایک حالت نہیں ہوتی. جوڑا تھا نا. آپ نے اس لمحے کوئی اور غم محسوس کیا؟ کہیں دھیان آیا بیماری کا، پریشانی کا، کاروبار کا، سیاست کا، کسی اور چیز کا آیا خیال؟ نہیں. تو جن کا ذکر سننے سے ہم غموں سے خالی ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا تعلق اس ہستی سے جڑ جائے تو بتاؤ ہم دوزخ سے خالی ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ نار سے. بتانا یہ ہے کہ آج ہم شور مچا رہے ہیں کہ ڈینمارک والوں نے، ہالینڈ والوں نے خاکے چھاپے ہیں، وہ فلمیں بنا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اصل میں نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اس رشتے کو جب کمزوری آتی ہے تو دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نعت شریف کی محفلیں اسی لیے ہیں کہ میں اور آپ اس رشتے کو مضبوط کریں. ہم اگر دنیا کی دوسری آوازیں دیکھیں نا، ویسا آپ کو آواز ملی ہے اور اس میں خوبی ہے، ہیں وہ میمن، مگر ان سے آپ عربی سن لو، ان سے پنجابی سن لو، اردو سن لو، اہل زبان پیچھے رہ جاتے. اچھا پشتوں میں بھی پڑھی ہے. میں نے تو جتنی، حالانکہ پنجابی میری مادری زبان ہے، مگر میں ان کو سن کے سوچ رہا تھا کہ اتنی ٹھیٹھ، اتنا ایکسنٹ اس کا لہجہ، وہ تو میں کبھی نہیں بنا پاتا. اور پنجابی میں مجھے تقریر کرنے کو کہیں گے میں نہیں کر سکتا. عادت شروع سے اردو میں رہی، ان سے عربی سنی، لوگوں نے اردو سنی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی. انہوں نے آواز، بولو آج دنیا میں ان کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ آپ کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے اور نبی کی سنتیں قبول نہیں ہیں، ان کی تعلیمات قبول نہیں ہیں. تو پھر کیا ہمارے یہ نعرے سچے ہوں گے؟ سوچئے گا ذرا. یہ ایک پیغام دینا تھا. میرے بھائی حامد ربانی صاحب ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں. اس مرتبہ انہوں نے ربیع الاول شریف کا انتخاب کیا اور یہ موقع ہوتا ہے بولنے والوں کو. سب کے محفلیں بہت ہوتی ہیں نا، گلے پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ آئے، آپ سب نے بیٹھ کے سنا. ہر سال اس محفل میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ القرآن، شیخ کے معنی استاد کے، آپ کہیں دوسرے کسی کے ذہن میں اس لفظ کا معنی نہ ہو، اسلام سکھانے والے، قرآن سکھانے والے، حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ خطاب فرماتے تھے. عالمانہ باتیں ہوتی تھیں، تبرکات ہوتے تھے، سادی سادی باتوں میں ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے تھے. حضرت پردہ فرما گئے. آپ کو پتہ ہے بزرگوں کا اٹھنا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے. سینوں میں جو کچھ ہو گیا وہ ساتھ لے گئے، اب وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملے گا. اور یہ بات میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں بہت دنیا گھوما ہوں، 5 برِ اعظم گھوم چکا ہوں اور بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، لیکن حضرت سے چونکہ دوستانہ طور پر بات ہوتی تھی، روزانہ رات کو 2:30-3 بجے حضرت کا فون آ جاتا تھا اور میں نے کوئی مسئلہ پوچھا جو میرے لیے بہت بڑا ہوتا تھا، حضرت چٹکی میں حل کر دیتے تھے اور اتنے پیار سے حل کرتے تھے کہ لطف آتا تھا. یعنی سینہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا کہ کتنی اچھی بات ہے. میرے جب کوئی چیز سمجھ آ جاتی بڑی خوشی ہوتی ہے. اب وہ نہیں ہے تو سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں. لیکن اب بھی میں نے کئی مرتبہ حضرت کی روح سے مدد مانگی ہے، اب بھی مدد ملتی ہے. ان کے فرزند، اکلوتے فرزند ہیں حضرت صاحبزادہ الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب، ماشاءاللہ ایم اے بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور ان کی امانتوں کے وارث. ان کے ساتھ الحاج صوفی سردار محمد صاحب، حافظ محمد اکرم صاحب
اور 2-3 احباب اور اکاڑا سے خاص طور پر اس محفل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عطا فرمائے۔ مہمانوں میں جتنے ہیں اگر سب کے نام لوں گا بڑا وقت لگے گا۔ وہ لوگ جو اب تک اس محفل میں آتے رہے اور اب دنیا میں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کا نام بعد میں جو بھی دعا کریں وہ ان سب کو شامل کر لیں۔ حضرت قبلہ شیخ الاسلام کے لیے اور والدین کے تو عرس کے حوالے سے ہے، ان کا تو ذکر ہوگا۔ میری بہن جو والدہ کے 10 ماہ کے بعد اچانک انتقال کر گئیں، میرے چچا الحاج محمد حنیف صاحب، بھائی نعیم صاحب کے والدین، بھائی جاوید صاحب کے والدین۔ اکبر صاحب بجلی کے ماہر ہیں، بجلی کا کام کرتے ہیں، ویسے تو وہ مشینری کا کام کرنے والے۔ ان کے والد صوفی جمیل صاحب لائنز ایریا میں کسی زمانے میں رہتے تھے، اور جب تک ان کے دم میں دم رہا انہوں نے نہ والد صاحب کی کوئی تقریر چھوڑی نہ میری چھوڑی۔ 10 میل ان کو چل کے جانا پڑتا تھا، وہ جا کے تقریر سنتے تھے۔ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ مختار صاحب ڈیکوریشن والے، ہر سال اس محفل میں ڈیکوریشن سپلائی کرتے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب کے بھائی امام علی صاحب گجرات میں وہ وفات پا گئے۔ صوفی محمد عرب صاحب کی والدہ، اور ہمارے حضرت قبلہ تشریف فرما ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، کراچی میں ہمارے لیے برکت ہیں۔ حضرت قبلہ الحاج پیر شوکت حسن خان صاحب جو حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں اور ان سے مجاز بھی ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے وہ بھی فرحت حسن صاحب ماشاءاللہ دونوں تشریف فرما ہیں۔ بزرگ ہیں، یا تو پتہ نہیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کو فیض دینا چاہیے مگر وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو ان سے فیض ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ حضرت کی اہلیہ وصال فرما گئیں 30 رمضان کو۔ مولانا تاج بہادر صاحب، ان کے والد بھی ان کے بھائی بھی۔ ایک خاتون تشریف لاتی تھی نیلوفر فاطمہ، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ الحاج خورشید احمد صاحب نعت خان، وہ بھی انتقال کر گئے۔ الحاج بشیر ناظم صاحب جو والد صاحب کے پیر بھائی بھی ہیں، ان کا جوان بیٹا وہ انتقال کر گیا۔ ان سب حضرات کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ ایصال ثواب کیا جائے گا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ مولد الکبریٰ کس نے بھیجا ہے مجھے؟ رکا جس نے مجھے دیا ہے، کوئی بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ یہ صاحب مجھے ضرور مل لیں، میں ان سے اس مولد الکبریٰ کی سند چاہتا ہوں۔ مجھے آپ نے بھیجا نا، ذرا اس کتاب کی مجھے سند دیجئے گا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد رمضان صاحب کے لیے بھی کسی نے کہا۔ ہمارے محترم الحاج صوفی علی حسن صاحب موڑا شریف کے ہیں، ان کے لیے، اور بھائی حامد ربانی صاحب کی خوش دامن، بھائی محمد اعظم صاحب اور ان کی اہلیہ زیب النساء اقبال، اور صوفی سردار محمد صاحب کے لیے خاص طور پر، اور افتخار بھٹی صاحب کے والد کے لیے بھی دعائے صحت کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی، آپ سب حضرات کھانا کھا کے جائیے گا، کھانے کا وافر انتظام۔ تمام دوستوں کا شکریہ، صرف یہی ایک پیغام آج آپ کو دینا تھا۔ مہینہ ہے میلاد شریف کا، کہ اللہ تعالی ہم سب کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر دے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ اپنی محفلیں، اپنے مزاج، اپنے انداز ان سے جوڑنے ہوں گے جو ادھر لگائیں۔ غیروں سے ناتا توڑنا ہوگا، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ جتنے معززین علماء مشائخ محترم الحاج حافظ جمیل راٹھور صاحب پہلی مرتبہ اسٹیج پر رونق افروز ہوئے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ یہ صوبہ خان پنجاب سے اسپیشلی اس محفل کے لیے آیا ہے، اس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ تعالی تمام حضرات و خواتین کو سلامت رکھے۔
دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس گھر پر، اس گھر کے ہر فرد پر، تمام لوگوں پر، آپ سب پر برکتیں فرمائے۔ تو ٹائم یہی تھا اور زیادہ تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد گیٹ سے باہر تمام مرد حضرات تشریف لے جائیں گے۔ فرشی نشست ہے کھانے کی، اور یہ پیغام ہم سنیوں میں پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تبرک نیاز کے کھانے کے ساتھ بڑا عجیب سلوک کرتے ہیں، پورا بھر لیتے ہیں پھر نہیں کھایا جاتا، پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا 11ویں شریف کی نیاز کا، جس کو آپ نیاز کہتے ہیں کیونکہ وہ پیش کی جاتی ہے، چاول کا ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا، اعلیٰ حضرت نیچے اتر کے اس کو اپنی زبان سے اٹھایا تھا۔ یہ ہماری تعلیم تھی، ہم نام تو ان کا لیتے ہیں مگر سیکھتے نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نیاز کا کھانا ہے ضائع نہ کریں، ادب سے کھائیں، احتیاط سے کھائیں۔ وہاں آپ کے لیے کھانا ہوگا، خواتین کے لیے دوسری طرف اہتمام ہوگا، مرد حضرات باہر تشریف لے جائیں گے، اور باقی جتنے علماء مشائخ ہیں معززین وہ یہیں اسی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں تشریف رکھیں گے، باقی سب حضرات باہر۔ آپ سب کا بہت شکریہ، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو معاف کر دیجئے گا۔ اور میں نے حالانکہ کل آنا تھا صبح، لیکن میں ایک پروگرام چھوڑ کے رات روانہ ہوا ہوں، آج پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے ہیں، ماشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد محترم جمیل راٹھور صاحب، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب دعا کریں گے۔ آپ سب حضرات ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، پھر دعا کریں۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تزکیہ سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تزکیہ سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی،
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہے یقین آپ کے محمد شفیع ہے یقین آپ کے محمد شفیع ہادی اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام اس کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں محمود صاحب کے توسل سے یہاں پر حاضری ہوئی اور عجب اتفاق ہے، میاں محمود صاحب کا فون آیا، پھر ماشاءاللہ میرے محترم ربانی صاحب کا فون آیا، اور اسی دوران کرما والا شریف سے الحمدللہ میرے پیر و مرشد پیر میرے طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف سے بھی فون آیا، اور آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری نمائندگی کیجئے، وہاں پر جائیں، ربانی صاحب کا اور کوکب روانی صاحب کا شکریہ ادا کریں، مبارکباد دیں، اور آپ وہاں جا کر میری طرف سے دعا کریں۔ آپ نے یہ فرمایا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں کی بات کس طرح پوری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ حکم ہوا، آپ کا یہ فرمانا ہوا، اور اب باقاعدہ ربانی صاحب مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ میں جو دعا کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کرما والا شریف کی دعاؤں کا وسیلہ بھی ان دعاؤں میں شامل ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.